علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد جب بدبخت یزید امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیے ملک شام کی طرف لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گزار کا گرجا آیا۔ اس راہب نے سر انور کو دیکھا تو اس بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے۔ یہ سنتے ہی راہب تڑپ گیا اور پلید یزیدیوں کے پاس جا کر بولا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس بات پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر مبارک میرے پاس رہے؟ یزیدی تو تھے ہی مال کے بھوکے، فوراً راضی ہو گئے۔ راہب اگرچہ غیر مسلم تھا، البتہ اس نے سر انور کا خوب ادب کیا، اسے غسل دیا، خوشبو لگائی اور رات بھر اپنی گود میں رکھ کر دیکھتا رہا۔ اس نے سر انور سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوتا دیکھا۔ سر مبارک کی یہ کرامت دیکھ کر راہب کا دل پگھل گیا۔ سر انور سے ابھرتے نور نے راہب کا سینہ روشن کر دیا۔ اس نے یہ رات روتے ہوئے گزاری اور صبح کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ خوش بخت راہب جو اب کلمہ پڑھ کر نانائے حسین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، اس نے اپنا گرجا اور تمام ساز و سامان چھوڑا اور باقی زندگی خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ دولت دیدار پائی پاک جانیں بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ نصرانی راہب نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا ادب کیا تو اسے دولت ایمان نصیب ہوئی۔ دوسری طرف بظاہر کلمہ پڑھنے والے یزیدی بدبخت لالچی تھے، ان کی حرص دولت دنیا کی ہوس انہیں لے ڈوبی۔ ان یزیدی بدبختوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو راہب سے لیے تھے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار ٹھکریاں بنے ہوئے ہیں۔ ان ٹھکریوں کی ایک طرف پارہ 13 سورہ ابراہیم کی یہ آیت لکھی ہوئی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ، اور اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پارہ 19 سورہ شورى کی آیت کریمہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ترجمہ، اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ کیسی عبرت کی بات ہے، امام حسین کے سر مبارک کا ادب کرنے کی برکت سے ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی اور دوسری طرف یزیدی بدبختوں پر پھٹکار پڑی۔ ان کے برے کرتوتوں کے نتائج کی ایک ادنا جھلک انہیں دکھائی گئی۔ ان کے سونے چاندی کے سکے ٹھکریاں بن گئے۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ اے بدبختو، تم نے اس دنیا فانی کی خاطر دین سے منہ موڑا، آل رسول پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ یاد رکھو، دین سے تم نے سخت بے پرواہی برتی اور جس فانی و بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تم دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔
امام علی مقام، امام تشنا کام، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند رتبہ ہستی ہیں۔ آپ کا نام مبارک حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول، ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں۔ نانا حسین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 55 سال 5 ماہ 5 دن اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ نے حق پر ثابت قدمی، جواں مردی، استقامت اور صبر و رضا کی لازوال مثال قائم فرمائی۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدحاں خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شانو اہل بیت۔ کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو سورج کو گرہن لگا، آسمان سرخ ہو گیا، 3 دن تک دنیا پر اندھیرا چھایا رہا، یہاں تک کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ کئی روز تک آسمان سے خون برستا رہا، اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئیں۔ جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ بیت المقدس میں جو پتھر اس روز اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ غرض زمین و آسمان میں ایک غم کی کیفیت تھی، تمام دنیا رنج و غم میں گرفتار تھی۔ آسمان رویا، زمین روئی، جنات کے غمگین اشعار پڑھنے کی آوازیں سنی گئیں۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائیں درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ یقیناً کربلا نہایت غمناک اور دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، مگر یاد رکھیے کربلا نہایت ہی غمناک اور دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، مگر یاد رکھیے کربلا صرف ایک سانح نہیں، سانح دنیا میں بہت ہوئے۔ ظلم و ستم کی بڑی بڑی داستانیں اس زمین پر رقم ہوئیں،
مگر وہ سب مٹ گئے۔ آج لوگوں کے دل و دماغ میں ان کا خیال تک موجود نہیں۔ اگر کربلا بھی صرف ایک سانحہ ہوتا تو تقریباً 1382 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اسے ذہنوں میں یوں تازہ نہ رکھا جاتا۔ لہٰذا کربلا صرف ایک سانحہ نہیں، یہ درس زندگی کی ایک کتاب بھی ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں کامیابی کے راستے بھی بتاتا ہے، ترقی کے ذریعے بھی بتاتا ہے، زندگی کے اصول بھی سکھاتا ہے، اور عظمت و شان سے جینے کا درس بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہمارے گھر والوں کی مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔